آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے پچھلے دنوں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے پریس کانفرنس کی، پہلے اس واقعے کو جو ہے نا میڈیا کے سامنے ایکسپوز کیا، پھر جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا وہ آپ کے گھر آئے معافی مانگنے کے لیے، تو اس سے پہلے آپ نے ایف آئی آر بھی کروائی. تو ایف آئی آر نہ کرواتے آپ نے صلح کرنی تھی پہلے تو. نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، جس ٹائم میرے سے واقعہ ہوا میں نے اپنے چاہنے والوں کے سامنے رکھ دیا. پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ مولانا کے ساتھ اگر میں نہ رکھتا تو میں ساری زندگی بلیک میلنگ کی زندگی گزارتا. تو ہر کیس کا ڈی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ یا اس کی صلح ہوتی ہے یا سزا ہوتی ہے. تو سزا کراتے 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 خود کو بھی سزا بھگتنی پڑتی ہے. یعنی ملزم سے زیادہ مدعی کو جو ہے نا دفتروں کے چکر زیادہ لگانے پڑتے ہیں اس ملک میں. تو میرے پاس ایک ممبر رسول ہے، میں روزانہ لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ عدم برداشت مت پھیلائیں، برداشت رکھیں. تو میں نے دیکھا آپ نے کہ میں نے جتنے انٹرویو دیے اس میں کوئی متشدد لفظ نہیں بولا، کوئی پیغام نہیں دیا کہ احتجاج کرو یہ کرو وہ نہیں. صرف اپنے اداروں سے اور اپنے صحافی بھائیوں سے اپیل کی کہ میری آواز اٹھائیں، میری آواز بنے، مجھے انصاف ملے. تو مجھے انصاف ملا بھی کہ 4 ملزم جو اندر تھے تو اس کے دوران ہاں جی میڈیا نے بڑا ساتھ دیا. اور یہی میرے چانے، یہ میری آواز ہے. ناصر مدنی کی پہچان یہی دوست ہیں جنہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی ہے. تو میں نے تب صلح تب تک نہیں کی جب تک وہ ملزم اندر نہیں. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ جو مذہبی انسان ہوتا ہے نا اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر مجھے لوگوں نے فورس کرنا شروع کر دیا کہ آپ اللہ والے ہیں تو ملک میں فتنہ نہ پھیلے، تو آپ امن کا درس دیتے ہیں. ان کے بھی چاہنے والے، آپ کے بھی چاہنے والے، تو زیادہ مسائل گمبھیر نہ ہوں، آگے یہ مسئلہ نہ بڑھے. آپ تو مسکراہٹیں بکھیرنے والے انسان ہیں، تو آپ لڑائیوں کے چکر میں نہ پڑیں. تو میں ویسے بھی میرا ذہن ہی نہیں تھا کہ کسی کا میں لڑائی کے ساتھ مقابلہ کروں.